آپ کو اردو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے اردو، سمجھ جاتے ہیں؟ اچھا چلو اچھی بات. اچھا چلیں، دیکھیں میرا نام اخلاق احمد ہے، اور میں تھوڑا اس ادارے کا جو کام ہے اور جو اس کی ابتدا ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو جیسے ہم انگیج کر رہے ہیں، جس طرح سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ ہمارے ایاز صاحب اس عمر کوٹ میں، تو اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اپنی آپ کیسے اس میں مدد کر سکتے ہیں اپنی، اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کہیں امریکن ایجنٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرا تعلق کراچی سے ہے، اور میں ایک بزنس اسکول میں پڑھاتا ہوں، استاد ہوں میں. ٹھیک ہے، جیسے آپ بھی استاد ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، تو میں ایک جو یونیورسٹی ہوتی ہے نا، وہاں پہ میں تعلیم دیتا ہوں بچوں کو. تو آپ کے جب بچے بڑے ہو جائیں گے، اگر کراچی میں آ کے پڑھیں گے، تو اس تعلیم میں ہمارا بھی رول ہوتا ہے. اور اس ادارے کا جو ابتدا ہوئی تھی 2009 میں، تو یہ میں ضرور بتاتا ہوں کہ خاتون جو ہے نا، ایدی سینٹر، ایدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایدی صاحب کا نام. ایدی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو کہ ایک ایمبولینس کی پوری سروس چلایا کرتے ہیں، ان کے بیٹے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ایدی صاحب کا جو سینٹر تھا، اس میں خاتون جو ہے وہ اپنا بچہ چھوڑ کے چلی گئیں. تو جب بچہ چھوڑ کے گئیں تو ان کو ڈھونڈا گیا کہ بھئی بچہ کیسے چھوڑ کے چلی گئیں وہ. تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی کہ بچہ جو ہے وہ تو ماں کے بہت قریب ہوتا ہے، اور ماں اس کو اپنے بچے سے کیسے جدا ہو سکتی ہے. خیر ان کو ڈھونڈا گیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی چونکہ میرے گھر میں میرے شوہر کی کوئی آمدنی نہیں ہے، میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو میں بچے کو پالنے کے لیے میرے پاس کوئی بھوک نہیں ہے. تو میں نے کہا بھئی ایدی صاحب کے حوالے کر دو، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی مجھ سے. تو اس پہ لوگ جو ہے نا وہ گفتگو ادھر ادھر اپنے، تو ہمارے کچھ دوست تھے تو وہ بھی ہم گفتگو کرتے رہے. تو پھر ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی یہ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہاں تو ہم کوئی عملی قدم کر سکتے ہیں جس سے شاید کوئی اور خاتون اپنا بچہ ایدی سینٹر میں نہ چھوڑ کے جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھاٹ آئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ڈالی، اور پھر ہم لوگوں نے کوئی 10-10 ہزار روپے اپنی سیلری سے کٹوا کر 40,000 روپے جمع کر کے 4 سلائی مشینیں خریدی. اور ایسے جمع کر کے جو ہے نا، آپ نے ایک صدقہ جاریہ کے پول میں ڈالنا ہے. یعنی آپ نے وہ پیسے جو ہے نا ہمارے پاس واپس دینے، اور ساتھ میں اپنی کسی بہن کو ساتھ لے کے آنا ہے کہ ان کو بھی ایک مشین دے دیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ میری، رائٹ؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس معاشرے میں جو نیکی ہوگی نا، مسلسل جاری ہو جائے گی. ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کر رہا ہوگا، دوسرا تیسرے کی کر رہا ہوگا، تیسرا چوتھے کی کر رہا ہوگا. ایک عمل تو ہر آدمی، ایک غریب آدمی بھی غریب آدمی کی مدد کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنا کاروبار کرتا ہے تو اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے، یا جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ ایسا کام ہے، سوشل کام ہے، اللہ کے لیے کام ہے کہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم خواہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں حکمران نے یہ کر دیا، وہ چلو وہ بھی ان کا جو رول ہے ان کو کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم مدد کریں تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مسئلہ بہت حد تک حل ہو جاتا ہے. اس فلسفے کے تحت ہم لوگوں نے کام شروع کیا، اور 2 مہینے کے بعد وہ 4 خواتین نے 1,000 روپے جو ہے نا ہمیں لا کے دے دی. یہ لے جی، ہم نے 4,000 روپے کمائے تھے، اس میں سے 1,000 روپے ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ، یہ ہماری بہن ہے، ان کو بھی ایک مشین دے دیں، یہ ہماری کزن ہے، ان کو بھی ایک مشین دے دیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ایک مشین دے دیں. ہم نے کہا چلو بسم اللہ، آپ کے بھائی بہنوں کو بھی مشین دیتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں. اس طرح سے نا یہ ادارہ 12-13 سال کے اندر میں ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی ہے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے ادارہ، اور اس میں اور لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے نا پھر منزل کے آگے تک بڑھنا چلا گیا. اب الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت کراچی میں کوئی 100 کے قریب جو ہے نا ہمارے افسران ہیں، جو مختلف گھروں میں جا کر ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں، اور خیریت معلوم کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی گھر میں کوئی ان امپلائڈ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے. اگر روزگار نہیں ہے تو پھر ہم سے کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے تھے پہلے، روزگار کیوں ختم ہو گیا آپ کا، آپ کیا کام کر سکتے ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس مدد کی ضرورت ہے. تو ہم پھر ان کو، جیسے آپ لوگوں کی یہاں پر جنہوں نے مدد یہ کی ہے، اس طرح سے ہم انہیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. اور تقریباً کوئی 700-800-900 لوگوں کی ہر مہینے اس طرح سے روزگار ان کو ہم کرا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر میں، ہمارا کوئی
کنٹریبیوشن نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، اس کا جو ہے نا نظر کرم شامل ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے، ٹھیک ہے جی، رائٹ، اور بس وہ کن کہتا ہے فیا کن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، ہم اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتے ہیں، نام لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق جو ہے نا وہ ہر وقت دعاؤں میں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں دے دے، ہم جس طرح لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہمارا 2 ماڈل ہے، تو انہوں نے بتایا ہوا نا آپ نے، دونوں ماڈل، 2 ماڈل ہے ہمارا، ایک زکوٰۃ ماڈل ہے، تو ہمارے ایک ڈونر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی علماء کرام کی مدد کریں آپ، اور علماء کرام کے جو ہے نا آمدنی کم ہوتی ہے، ان کا گھر بڑی مشکل چلتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا ایک پروگرام یہ ہے کہ ہم وہ جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کی فنڈنگ ہوتی ہے، تو جو علماء کرام زکوٰۃ لینے کا اہل ہے تو ہم ان کو زکوٰۃ سے فنڈ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں نا وہ پیسے پہ ان کا ہی حق ہے، مگر دارالعلوم سے ہم نے فتویٰ لیا کہ آپ ان سے ان کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے نیک نیتی سے مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سے ہم نے پیسے واپس نہیں لینے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو زکوٰۃ کے مد سے، جو علماء کرام کے مد سے آپ نے جو کمٹ کیا ہے کہ ہم یہ کاروبار میں یہ پیسہ لگائیں گے، تو آپ کی وہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ کاروبار میں پیسہ لگائیں تاکہ آپ کے حالات میں کچھ بہتری آئے، اس کا مقصد یہ ہے۔ ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ کو پیسہ دیا کہ آپ کھا جائیں، اس کو ایکسپینس کر دیں، گھر میں یوز کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ اس مقصد کے لیے آپ یہ پیسہ استعمال کریں گے، تو اس کی اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی قوت ہے اس کام کے اندر، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ 30-40 ہزار کے انویسٹمنٹ سے جو کام کیا جاتا ہے، چھوٹا کام، رائٹ، اس کے اندر میں جو وہ 30-40 ہزار روپے نا میکسیمم 3 سے 4 مہینے میں واپس آ جاتے ہیں۔ آپ 10 ہزار روپے مہینہ اگر کما رہے ہیں، اگر آپ ایک سبزی کا ٹھیلا بھی لگا رہے ہیں تو 10 ہزار روپے مہینہ آپ آرام سے کما سکتے ہیں۔ پھل کا ٹھیلا لگا رہے ہیں تو کوئی 20-25 ہزار روپے آرام سے کما سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے کہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ چائے والے صاحب تھے، پٹیدن میں، ٹھیک ہے جی، تو پٹیدن میں جو ہے نا ایک صاحب ہمیں ملے، وہ بھی مسجد کے امام ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو ملا کر ساتھ ملا کر جو ہے نا اپنے وہ مجھے لے گئے کہ ان کا گھر ہے، اس کے اندر انہوں نے چائے خانہ کھول لیا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ دن بھر میں کتنے سیر دودھ جو ہے نا وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں، دودھ پتی چائے بناتے ہیں وہ، تو ایک بیٹا جو ہے نا وہ چائے بناتا ہے، ایک بیٹا وہ مارکیٹ میں ہے، وہ جگہ مارکیٹ میں ہے، تو ایک بیٹا جو ہے نا وہ سب جگہ سے جا کے چائے کی آرڈر لیتا ہے، پھر چائے جا کے ڈیلیور کر دیتا ہے اور ان کے پیسے لیتا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کم سے کم 8 سے 10 کلو دودھ جو ہے نا وہ روز کنزیوم کر رہے ہیں، صرف چائے بیچ کر۔ اللہ تعالیٰ وہ بے روزگار تھے وہ۔ تو ہمارے جو ساتھی ہیں وہاں پر، وہ بھی مسجد کے امام ہیں، بہت اچھے نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ آپ چائے کی دکان کھول لیں، اور ان کو کوئی وہ بھی مسجد کے امام ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو لگا کے چائے کی دکان کھول لی، کم سے کم 60-70 ہزار روپے مہینہ کما رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کے حالات زندگی میں بہت ہی تبدیلی آ گئی۔ ایک اور صاحب تھے، وہ ردی کا سامان اٹھا کر کسی اور جگہ پہ جا کے نہ بیچا کرتے تھے، وہ صاحب، وہ بھی آئے تھے، ہم مسجد میں ملاقات ہوئی ان سے، تو کہنے لگے کہ جی پھر جناب میں لے جاتا تھا، تو وہ رکشے میں لے جاتا تھا، تو رکشے میں جناب وہ ہوتا یہ تھا کہ جی وہ بہت پیسے خرچ ہو جاتے تھے، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنی ایک وین خرید لیں، یا گاڑی کیا خریدا تھا انہوں نے، ہاں جی ٹرالر خرید لیں، جو بھی اس علاقے کا ہے، ہاں لوڈر رکشہ خرید لیں، لوڈر رکشہ خرید لیں وہ۔ تو انہوں نے کہا میں نے پیسے ادھر سے جمع کیے، ادھر جمع کیے، پھر وہ پرانا رکشہ تھا تو وہ کچھ خرابی ہونے لگی اس کے اندر میں، تو اس کا گیئر باکس شاید خراب ہو گیا، تو کہنے لگے میں ایک اور ساتھی ہیں ایسے ہی ہمارے کپڑے کی دکان ہے ان کی، تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ میرا گیئر باکس گاڑی کا خراب ہو گیا ہے رکشے کا، تو میں کیا کروں؟ تو کہنے لگا آؤ میں تم کو نا ایک اور گیئر سے ملواتا ہوں، تمہاری گاڑی میں ایک اور گیئر لگواتا ہوں میں۔ انہوں نے یہ قصہ ہمیں سنایا، ہمیں بڑا اچھا لگا، ان کی ریکارڈنگ بھی کی ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گاڑی میں ایک اور گیئر لگواتا ہوں، تو پھر وہ ہمارے پیش امام صاحب پاس لے کے آئے، تو انہوں نے میری فنڈنگ کی، اب الحمدللہ میں اسی میں لے کے جا کے ردی کا سامان وزن بیچتا ہوں، روزانہ کم سے کم 1000-1500 روپے بچ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شرم نہیں ہے نا، شرم دیکھیں نا، اگر آپ باہر ملکوں میں جائیں گے نا تو ہر آدمی ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ ہاں ہمارے میں سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا، تو وہاں پہ جناب ایک ڈائریکٹر فائنینس تھا، گورا تھا وہ، تو اس نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ جب ایک موسم میں اس کا بیٹا جو ہے نا دفتر میں بیٹھ کے ان کی گاڑی صاف کرتا تھا روزانہ، تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تم گاڑی تو یمنیز صاف کرتے ہیں ہم نا، کوئی پیسے دیتے ہیں کچھ ریال ویال،
کہنے لگا نہیں میرے بیٹے کی نا اسکول میں چھٹیاں ہیں، تو میں نے بولا تم یمنی کو میں نے ہٹا دیا، میں نے کہا تم صاف کرو، تم کو پاکٹ منی میں دوں گا۔ تو آپ دیکھیں نا، ہمیں تو جب وہ گورا ڈائریکٹر جس کی اتنی بڑی تنخواہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے 100 ریال تم نے کمانا ہے تو میں تمہیں دوں گا، اس نے وہ غریب آدمی کو ہٹا دیا۔ اور تو آپ سمجھ رہے ہیں جس میں کوئی وہ نہیں ہے، رائٹ؟ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنی مدد کریں خود۔ آپ اپنی خود مدد نہیں کریں گے نا تو پھر کیسے مدد ہوگی آپ کی؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو مقصد ہے چھوٹی سی جو زحمت دینے کا یا آپ کو بتانے کا کہ یہ جو آپ کو ماشاءاللہ یہ جو دی گئی رقم، اس زکوٰۃ فنڈ کی جو رقم ہے نا وہ ہمیں واپس نہیں چاہیے آپ سے۔ انہوں سے آپ کو اپنی پروگریس دینا ہے، ان کو ہر مہینے بتا دیں کہ جناب ہاں میرا کاروبار یہ میں نے کیا، اس میں یہ بہتری آئی ہے، میں اتنے پیسے کما رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ سے کوئی پیسے واپس نہیں مانگ رہا آپ سے، ٹھیک ہے جی، نہ کسی سے لے کے کسی اور کو دینا ہے ہم نے۔ آپ کی ایک اور مدد بھی کر سکتے ہیں ہم، مثلا اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مشکل آ جاتی ہے جنمن، یہ جا کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی مزید مدد کر دیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یا آپ سب کے 1-2 سال آپ کے ہو گئے، آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے مگر آپ کی آمدنی جو ہے نا وہ 10,000 روپے ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں اچھا ایسا کریں کہ ایسا ہی ایک کاروبار اور کر لیں تو آپ کی آمدنی ڈبل ہو جائے تاکہ آپ کا گھر اور بہتر طریقے سے چلے۔ ہم اس کام کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ جو ہے نا اس کی ساری معلومات جو ہے نا سر کو دیں، ان کو جا کے دکھائیں اور یہ کریں کہ جی یہ دیکھیں میرا بہتر چل رہا ہے مگر میرے گھر کی ریکوائرمنٹ تھوڑا اور بڑھ گئی ہے یا بڑھی ہوئی ہے، تو اگر تھوڑی سی اور مدد ہو جائے تو الحمدللہ یہ زبردست کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لوگ لون سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارا یہ ہے کہ آپ وہ پیسے آسان قسطوں میں ہمیں واپس کریں، ٹھیک ہے جی۔ آسان قسطوں میں اس لیے واپس کریں کہ تاکہ ہم ایک اور محفل ہر مہینے ایسے ہی چلتی رہے، وہ پیسے اٹھا کے ہم ان کی مدد کریں۔ جو لون والا ماڈل ہے اس میں مدد اس میں کوئی سود نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں لیتے ہم، کوئی اخراجات بھی نہیں کور کرتے، این اسلامک طریقے سے، قرآن کے طریقے سے، جس کو قرض حسن کہتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدد کریں اور ساتھ میں ان میں سے کچھ رقم جب ہمیں واپس کریں تو ہمارے پاس ایک پول میں پیسہ جمع ہو جائے، پھر ہم ایسے 50 لوگوں کو اور بلا کے اگلے مہینے ان کی مدد کریں۔ تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں اگر 3 وقت کی روٹی چل رہی ہے تو آپ کے پڑوسی بھوکا نہ رہے، ٹھیک ہے جی، رائٹ؟ تو کچھ اگر سالن میں پانی بڑھا کر آپ ان کو اگر کھلانا چاہتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ پانی ہی آپ واپس کر رہے ہیں سالن کی، اپنے سالن کی پانی جو ہے نا گیئر کے پاس لا کے دے رہے ہیں تاکہ پڑوسی کے گھر میں بھی سالن پکنا شروع ہو جائے۔ یہ تو عین اسلام ہے اور اس میں آپ کو سکون بھی ہے، اس میں آپ کی نیکی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو پسند فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی 2 اوپینین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی ساری کاوشوں کو آپ سمجھ لیں۔ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے بہت امیر آدمی ہونا ضروری نہیں ہے، اس ماڈل کے تحت ہم بالکل کلیئر ہیں، کسی بھی بندے کو کوئی امیر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو پیسہ واپس کرتے ہیں نا، رائٹ، وہ دوسروں کی مدد ہے نا، وہ لون کی ریٹرن نہیں ہے، وہ ہم بینک نہیں ہے کہ آپ سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی بینک نے آپ کو پیسے دیا، آپ پیسے واپس کرو ہمارے، ہم تو مانگ ہی نہیں رہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بینک کی طرح آپریٹ ہی نہیں کرتے نا، ہمارا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں جو آپ دو گے سمجھ لو اپنے بھائی کو دے رہے ہو آپ، ہم نے صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے ایک اور کام کیا ابھی کراچی کے اندر میں، ہم نے ایک روٹی کی ٹوکری جو ہے نا، نیکی کی ٹوکری کے نام سے ایک ٹوکری جو ہے نا روٹی کی دکان پہ رکھوا دی ہے، ابھی 140 ٹوکریاں دوبارہ سے رکھوائی ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے جتنی روٹیاں خرید کے لے جا رہے ہیں تو اس میں سے چند روٹی، 1 روٹی 2 روٹی کسی غریب کے لیے اس ٹوکری میں ڈال دیں جس کی وہ روٹی نہیں خرید سکتا، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، تو روزانہ ہر دکان سے کوئی 7 سے 10 روٹیاں جو ہے نا لوگ اس میں ڈال رہے ہیں۔ اگر 1000 ٹوکریاں رکھی ہوگی اس کے اندر میں تو 17,000 روٹی جو ہے نا غریب آدمی دوسرے غریب آدمی کو دے رہا ہے، اور 25 روپے کی 1 روٹی ہے، 20 روپے کی لگا لیں تو 34 3.5 لاکھ روپے کی جو ہے نا نیکی روز ہو رہی ہے، 1 روٹی ادھر سے 1 روٹی ادھر سے، غریب آدمی کو وہ روٹی والا مفت میں روٹی دے دیتا ہے جس کا پیسے نہیں، وہ کہتا ہے میں پیسے نہیں، وہ کہتا نہیں لے جاؤ یہ روٹی لے جاؤ، یہ تمہارے کسی ساتھی نے دیا ہے، وہ ابھی چلا گیا یہاں سے۔ تو آپ دیکھیں لوگ کتنے، تو اگر یہ فرض کریں پورے پاکستان میں روٹی کی دکان میں روٹی ملنے لگ جائے، سب کو فری میں ملنے لگ جائے تو کوئی بھوکا سوئے گا کیا؟ کیسے سوئے گا بھوکا؟ تو یہ ہے نا اسلامی معاشرہ، تو یہ ہے، صرف رونے گانے سے تھوڑی مسئلہ حل ہوگا۔ تو اگر یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے نا، اگر میں فرض کریں پورے پاکستان کے جتنے بھی روٹی تندور والے ہیں، اگر میں وہاں پہ ٹوکری رکھ دوں اور غریب آدمی جو ہے نا کچھ نہیں ہے، جس نے 10 روٹی خریدی 1 روٹی چھوڑ دی، کسی نے 5 روٹی خریدی 1 روٹی چھوڑ دی، کسی نے 20 خریدا 2 روٹی چھوڑ دی،
جیسے آپ کیا ہوتا ہے جب آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو روٹی جو ہے نا آپ تقسیم کرتے ہیں, توڑ کے ان کو دیتے ہیں, آپ ان کو دیتے ہیں کر کے جو فیملی کا افراد. تو اگر ہم ایک گریٹر فیملی سمجھ لیں گے, سارے مل کے ایک بڑی فیملی کا حصہ ہے, سارا مسلم معاشرہ, سارا محلہ, سارا علاقہ, سارا ٹاؤن, تو کون بھوکا سوئے گا بتائیں مجھے؟ کوئی بھی نہیں سوئے گا. میں 200% مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو بھوکا سوئے گا. بس ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھایا تو ہمارا ساتھی ہے پیٹ بھر کے, چاہے وہ چائے روٹی کھا لے, پانی روٹی کھا لے, روٹی مل جائے گی اس کا پیٹ بھر جائے گا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی ایک ماڈل ہم نے چلایا ہوا. ترکی میں یہ کام ہوتا ہے, ترکی کے ایک شہر میں اس طرح سے لوگ روٹیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ ہم نے چلایا, بہت سکسیسفل ہوتا ہے. غریب آدمی خریدنے آتا ہے, غریب بھی آتا ہے, امیر بھی آتا ہے, سب کچھ نہ کچھ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو خیر ایک تو یہ سیلف امپلائمنٹ کا ماڈل ہو گیا. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ محنت سے کام کریں, محنت سے اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں, پھلے پھولیں, کیونکہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ کا حصہ بننے جا رہا ہے یہ عمل. اور یہ ادارہ ایسا ہے کہ آپ اگر کسی مشکل میں آ جاتے ہیں ہم دوبارہ مدد کر دیں گے. آپ آ جائیں. اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے, آپ کام اچھا کر رہے ہیں, مطمئن ہیں, آپ کام میں دل لگا رہے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ آپ اچھی چیزیں لوگوں کو دے رہے ہیں, تو ہم آپ کی دوبارہ مدد کر دیں گے, تیسری دفعہ مدد کر دیں گے. تو اگر 3 سائیکل کر دیں اور 10-10 ہزار روپے کمائیں تو 30-40 ہزار روپے آپ کمانے لگ جائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, خوشحالی آ جائے. دوسرا ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کریں. وہ آپ سر سے ڈسکس کریں. ابھی ہم نے کراچی میں کوئی 550 جو اسکول کے بچے ہیں 8ویں 9ویں 10ویں, ان بچوں کو بھی ہم فنڈ کر رہے ہیں ان کی تعلیم پہ, اور پھر فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, اور پھر یونیورسٹی کے 200 بچوں کو بھی ہم تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں, تاکہ وہ جیسے کہ بڑے آدمی کے, بڑے پیسے والوں کے بچے پڑھتے ہیں, تو ویسے وہ بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. یہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے نا, تو یہ چھوٹے موٹے کاموں سے وہ بچے آپ کو نکال کے لے کے ترقی کی طرف لے جائیں گے, مزید ترقی کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا پرماننٹ لانگ ٹرم حل جو ہے نا, دور رس حل جو ہے نا, وہ آپ کے بچوں کی تعلیم ہے. مدرسے کی تعلیم بھی آپ حاصل کریں, ان کو جناب علی قرآن بھی حفظ کرائیں, اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم کو اوپر بھی جو ہے نا ان کو لے کے چلیں. دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں گے نا تو ایک تبدیلی کے عمل میں آپ کے بچے جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکیں گے,